بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ جنازہ سے متعلق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ غم کا نام ہے، غم کی کیفیت کا نام ہے، اور خوشی جو ہوتی ہے وہ اور غم میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بات تو ہم جنازے کے اندر بہت ہی زیادہ اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ آج جو اس حوالے سے میں خصوصی طور پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے جانے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے کفن بعد میں آتا ہے، دیگیں پہلے پہنچ جاتی ہیں، اور یہ کیفیت اسلام کے روح سے کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی جو اجازت دی گئی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ جس گھر میں جنازہ ہو تو 3 دن تک وہ اپنا کھانا اور اپنے آنے والے مہمانوں کا کھانا نہ پکائیں، وہ غم میں مبتلا ہیں، تو اس کے قرب و جوار کے رشتہ دار اور پڑوسی ان مہمانوں کا بھی اور موت والے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے کھانے کا اہتمام کریں۔ قریب زمانے میں بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ اوس پڑوس والے 2-2 4-4 مہمانوں کو اپنے گھر میں لے جایا کرتے تھے، یا پھر اپنے گھر سے پکا کے موت والے گھر میں لے آیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک تو یہ صلہ رحمی اور بھائی چارے کا عنصر بھی یہاں ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ جب ہی موت ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیگ اور دیگ کے لوازمات کو ہم پورا کرتے ہیں۔ 8-8 10-10 دیگیں ہمارے جنازوں کے اندر عام نارملی حالت میں پکتی ہیں، جبکہ اگر بڑا جنازہ ہو اور نامی گرامی لوگوں کا جنازہ ہو تو وہاں پر جو ہے نا وہ 15 سے 20 تک دیگوں کی تعداد چلی جاتی ہے، اور پھر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پلاؤ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل بھی کسی طریقے سے جواز نہیں ہے، اور پھر وہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے ہم ان موت والوں کے اوپر ہوتا ہے۔ کس طریقے سے موت والوں کے اوپر ہوتا ہے؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ کمیٹیوں کے اندر وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جن کے گھر میں موت ہوئی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں کمیٹی میں شامل لوگ وہ تو سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی کے فوتگی کے اوپر 20 دیگیں لگتی ہیں تو وہ غریب آدمی بھی اس 20 دیگ کے اندر شامل ہوتا ہے، جبکہ اس کی اپنی جو ہے نا وہ 3 سے 4 دیگیں لگی۔ تو یہ ایک قسم کا قرض ہے۔ اگر ان میں وہ غریب آدمی شامل نہ ہو یا کوئی کمزور ہو، غریب نہیں ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ گاؤں کے وڈیرے اور چودھری کے برابر کا اور ہم پلے کا نہیں ہے، تو ایسی کیفیت میں اس آدمی کو تو معاف تو نہیں کیا جاتا، لازمی طور پر وہ اس میں خرچے میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو یہ قرض ہے، نہیں اگر وہ شامل ہو سکتا یا اپنی وسائل کی وجہ سے یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ سارے گاؤں والے اور کمیٹی والے اس بات پر متفق ہو کر جب اس کے گھر میں موت ہوتی ہے تو کوئی آدمی جو ہے نا کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ جو بھی جنازے پر آئے گا تو وہ کھانا ہر حال میں کھا کر جائے گا۔ تو اس غریب آدمی کا جب یہ آئی تو اس کو تو گاؤں والوں نے سزا دے رکھی ہے اور اس کو سبق سکھانا جو ہے نا وہ کر رکھا ہے، تو ایسی حالت میں وہ بھی کھانے کے تما رکھیں گے تو وہ بیچارہ مجبوراً جو ہے نا یہ چیز کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ بہت قریب زمانے تک یہ بات عام تھی کہ جو ہمارے دیہاتوں میں خصوصاً ہزارہ اور کشمیر کے علاقوں کے اندر کہ کیا بات ہے جی ٹٹھی کھانے کو جلتے ہیں جی، تو نے ٹٹھی کھائی ہے۔ وہ ٹٹھی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو مردے کے میت کے گھر میں جو پکائی جاتی ہے اور کھلائی جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا انتہائی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ آج جو ہم سائنس نے ترقی کی ہے تو ہم نے اسلام کے اندر رواجات کو ترقی دے دی ہے۔ یہ مہربانی کر کے اس کے اندر بہت ساری اور بھی قباحتیں ہیں، تو مہربانی کر کے ان قباحتوں کو کم سے کم کیا جائے اور ان کو ترک کیا جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسی باتوں کے اوپر جو لوگ بولتے ہیں تو ان کے بھی جو ہے نا دشمنی مول لینی ہوتی ہے،
لیکن اسلام حقانیت کا مذہب ہے، سچائی کا مذہب ہے، اور یہ کسی طرح کے بھی افراط و تفرید کے جو ہے نا قائل نہیں ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے یہ جو درمیانہ رویہ ہے، جو لوگ آج کل تو بہت زیادہ آسانیاں، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر روڈیں ہیں، تو جو لوگ جنازے کے اوپر جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنازے کی جگہ کے قریب ترین کسی بھی شہر کے اندر کھانا کھا کے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب وہاں چلے جائیں تو وہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے گھر جائیں اور وہاں کھانا کھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ٹائم میں کھانا اگر نہ کھایا تو موت تو نہیں واقع ہوتی نا۔ ہر آدمی کوشش کرے، میری یہ بات سننے والا، کہ جنازے والے گھر میں حتی المقدور ہر حالت میں کوشش کی جائے کہ وہاں پر کھانا نہ کھایا جائے، اگرچہ 20 دیگیں تیار کی گئی ہیں۔ جب ہم یوں جو ہے نا، یہ نظریہ بالکل بھی غلط ہے کہ جی انہوں نے تیاری کی یہ تو ضائع ہوگی، ضائع قطعاً بھی نہیں ہوتی۔ وہ پوری بستی کے بچے، عورتیں، مرد، سارے کے سارے اس موت والے گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ دوسری قباحت ہے۔ تو اس لیے مہربانی کریں کہ ان قباحتوں کو ہم اپنی زندگیوں سے نکالیں، اور جنازے کو عبادت ہے، عبادت کے طور پر، اور طرح طرح کی خرافات اور بدعات اور رسومات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر، نیکسٹ پیغام کے اندر آپ کو اسی سے متعلق مزید جو ہے نا وہ بدعات کے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔